السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب استحباب السلام علی الصبیان، چھوٹے بچوں پر سلام کرنے کے استحباب کا بیان، یعنی چھوٹے بچوں کو سلام کرنا بھی مستحب ہے۔ یاد رہے، چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو سلام کو سلام سمجھتے ہوں۔ کوئی بچہ ابھی دودھ پیتا ہوا ہے، ماں کی گود میں ہے، اس کو سلام کرنا مستحب نہیں ہے، کیونکہ وہ سلام کو سلام بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ چھوٹے بچے کو سلام کرنا، جو سلام کو سلام سمجھتا ہو، جواب دیتا ہو، تو چھوٹے بچوں کو سلام کرنا بھی مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو سلام کرنا در حقیقت چھوٹے بچوں کی تربیت کی طرف مشعر ہے۔ چھوٹے بچوں کو اگر آپ سلام کریں گے تو ان کی عادت، سلام کرنے کی عادت بنے گی، ان کو سلام کرنے کا طریقہ آئے گا، سلام کے الفاظ ان کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ تو اس طریقے سے چھوٹے بچوں کے لیے ان پر سلام کرنا، اور ان کا دل خوش ہوگا تو وہ اور مزید سلام کو پھیلائیں گے۔ تو یہ تمام تر مقاصد ہیں چھوٹے بچوں کو سلام کرنے کے، لہذا چھوٹے بچوں کو سلام کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر چھوٹے بچے کو آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا، تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، اس پر احکام تو لاگو نہیں ہے، تو اس پر جواب دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اکثر ائمہ نے یہ فرمایا کہ چھوٹے بچے پر جواب دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ کچھ ائمہ نے یہ بھی کہا کہ جواب دینا چھوٹے بچے پر بھی واجب ہے۔ ایسے ہی یہ اختلاف یہاں تک بھی چلے گا کہ اگر چھوٹا بچہ کسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی جماعت میں ہے، اور آپ نے جا کر وہاں سلام کیا اور لوگوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، یا اس چھوٹے بچے نے جواب دے دیا، تو آیا کہ اس بچے کا جواب دے دینا یہ تمام کی طرف سے وجوب کو ساقط کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ساقط کر دے گا، بعض لوگوں نے کہا ساقط نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مسائل اور بھی نکل سکتے ہیں۔ تو ائمہ کرام کا اختلاف ہے چھوٹے بچے کے سلسلے میں کہ اگر اس نے جواب دے دیا تو کیا دوسروں سے واجب ساقط ہوگا یا ساقط نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا حشیم، ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، وہ روایت کرتے ہیں سیار سے، وہ روایت کرتے ہیں ثابت بنانی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلمان لہم، اپنے کچھ بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، تو سرکار نے ان کو سلام کیا۔ امام مسلم فرماتے وحدثنی ہو، یہی حدیث مجھ سے بیان کی اسماعیل ابن سالم نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا حشیم، ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، اس کو حشیم بھی پڑھ سکتے ہیں، قال اخبرنا سیار، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سیار نے، بہذا الحدیث، بہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ۔ دیکھو ما قبل میں، یہ ما قبل کی سند میں بھی یہی تھا کہ اخبرنا حشیم، کہ حشیم نے یہ ہمیں خبر دی، ہے نا،
اور وہ حشیم روایت کرتے ہیں عن سیار، کس سے؟ سیار سے، تو وہاں پر عن سیار تھا، اور امام مسلم نے ایک دوسری سند پیش کی جس میں یہ ہے کہ اخبرنا حشیم قال اخبرنا سیار، یہاں پر اخبرنا کے ساتھ ہے، یہ تھوڑی سی تبدیلی تھی، اس لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے ایک دوسری سند بھی پیش کر دی، ٹھیک ہے۔ اخبرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ راوی نے خود حدیث کو سنا ہے اور اپنے شیخ کو کہتے ہوئے بتاتے ہوئے انہوں نے سنا ہے، جبکہ لفظ عن یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ راوی کی ملاقات ان سے ہے، راوی نے براہ راست ان کو بتایا ہے، اس بات پر دلالت لفظ عن نہیں کرتا ہے۔ یہ فرق تھا تھوڑا سا، اس لیے امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان نے دوسری سند سے پیش کر دیا۔ فرماتے وحدثنی عمرو بن علی، مجھ سے حدیث بیان کیا عمرو بن علی نے اور محمد بن ولید نے، قالا ان دونوں حضرات نے کہا حدثنا محمد بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن سیار، حضرت سیار سے، قال انہوں نے کہا کنت امشی مع ثابت بنانی، میں ثابت بنانی کے ساتھ پیدل چل رہا تھا، فمر بصبیان، تو ثابت بنانی چند بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، تو انہوں نے ان کو سلام کیا، حدث ثابت انہ کان یمشی، تو حضرت ثابت نے یہ بتایا کہ وہ حضرت انس کے ساتھ چل رہے تھے، فمر بصبیان، تو حضرت انس کچھ بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، تو حضرت انس نے ان کے اوپر ان بچوں کو سلام کیا، ہے نا۔ پھر حضرت انس نے وحدث انس، اور حضرت انس نے یہ بتایا انہ کان یمشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، فمر بصبیان، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، تو انہوں نے ان کو سلام کیا، بچوں کو سلام کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو صحابہ کرام جو لائق عمل کام تھے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کاموں کو صحابہ کرام بڑے اچھی طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ باتیں اس سے سمجھ میں آئیں۔ اگلا باب ہے جواز جعل الاذن رفع حجاب او غیرہ من العلامات، باب ہے اس بیان میں کہ اجازت کے لیے پردہ اٹھانا یا پردے کے سوا کوئی اور علامت قرار دینا اجازت کے لیے یہ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارا گھر، ہمارا دروازہ بند رہتا ہے، اب ہمارے گھر پر کوئی آئے اور ہمارے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو اجازت طلب کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے اس سے کہیں کہ آ جائیے اندر، زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے، یا آپ اس کو دیکھ کر بلا لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے اور آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت یہ بنا دی ہے کہ آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے، تو آپ نے یہ اعلان کر دیا، لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ پردہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ پردہ اٹھانا ہی گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے، تو اس طریقے سے پردہ اٹھا دینا یا پردوں کو اوپر کر دینا، اس طرح کی علامتیں مقرر کر دینا، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام مسلم علیہ رحمت و رضوان کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اس طریقے سے پردہ اٹھانا وغیرہ ان چیزوں کو علامت ملاقات ماننا اور علامت بنانا اور اجازت کی علامت قرار دینا، اس کو یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو کامل الجحدری، ہم سے حدیث بیان کیا ابو کامل جحدری نے اور قتیبہ ابن سعید نے، کلاہما عن عبد الواحد، دونوں روایت کرتے ہیں عبد الواحد سے، واللفظ لقتیبہ، اور قتیبہ کے لفظ اس طرح سے ہیں، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الواحد ابن زید، ہم سے حدیث بیان کیا عبد الواحد ابن زید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حسن ابن عبید اللہ، ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن عبید اللہ نے،
قال انہوں نے کہا حدثنا ابراہیم ابن سوید، ہم سے حدیث بیان کیا ابراہیم ابن سوید نے، قال انہوں نے کہا سمعت عبد الرحمن ابن یزید، میں نے عبد الرحمن ابن یزید کو کہتے ہوئے سنا، قال وہ فرماتے تھے سمعت ابن مسعود، میں نے عبداللہ ابن مسعود کو سنا ہے، قال انہوں نے کہا یقول وہ کہتے تھے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنک علی ان یرفع الحجاب، تم کو اجازت میرے اوپر داخل ہونے کی یہی ہے کہ پردے کو اٹھا دیا جائے، وان تسمع سوادی، اور تم میری سر اور راز کی میری باتیں سن لو، میری تنہائی کی باتیں تم سن لو، یہ بھی کیا ہے، تم کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، حتی انہا کا، یہاں تک کہ میں منع کر دوں، یعنی جن باتوں سے میں نے منع کر دیا یا جن باتوں سے میں منع کر دوں ان باتوں کے علاوہ اگر آپ کی بات، آپ میری کوئی بات سنیں جو منع کرنے کی نہ ہو تو یہ سننا بھی ایک اجازت ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ فرماتے امام مسلم حدثناہ ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور محمد ابن عبداللہ ابن نمیر نے اور اسحاق ابن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا قال اسحاق نے کہا اخبرنا، اور وقال الاخران انا حدثنا عبداللہ، یعنی اسحاق نے یہ کہا اخبرنا اور دوسرے لوگوں نے حدثنا کہا، یہ دونوں کی سندوں میں فرق ہے۔ وقال الاخران، اور دوسرے دونوں نے کہا حدثنا عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن ادریس نے، وہ روایت کرتے ہیں حسن ابن عبید اللہ سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، مثلہ اسی کی طرح، سب معنی و مفہوم کے اعتبار سے۔ تو بیٹا یہ باب ہوا، 2 باب ہم نے یہاں تک پڑھ لیے، اب یہ تیسرا باب ہے جو عورتوں کو قضاء حاجت کے لیے نکلنے سے متعلق ہے کہ عورت قضاء حاجت کے لیے بھی باہر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے۔ تو اس میں بیٹا کوئی حرج نہیں ہے، عورت قضاء حاجت کے لیے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس شرط اتنی ہے کہ اپنے جسم کو چھپا کر جائے اور اپنے جسم کی زیبائش اور نمائش کہیں پر نہ کرے۔